اب بات بچے کی چلی تو بچے کا ایک پیکج بتاتا جاؤں. کبھی بچوں کو دعا ضرور کروایا کریں اور بچوں کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. سلطان محمود غزنوی جہاں اولیاء سے دعائیں لیتا تھا، جہاں تہجد پڑھتا تھا، جہاں تسبیح پڑھتا تھا، جہاں نیک بادشاہ تھا، اللہ کا ولی تھا سلطان محمود غزنوی. 1974 میں غزنی افغانستان میں زلزلہ آیا اور سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹی. 1000 سال کے بعد بھی اس کا جسم ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا. بلیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور. اے بلے شاہ نے کہا ہم مریں گے نہیں، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں. اللہ کے عاشق زندہ ہوتے ہیں. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب. تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اس کی زندگی میں تہجد، نفل، اعمال سب کچھ تھا، لیکن پتہ کیا کرتا تھا؟ جب بھی کوئی منزل پہ جانا ہوتا تھا سلطان محمود غزنوی کو، جب بھی کسی منزل پہ جانا ہوتا تھا بچوں کو جمع کرتا تھا. اللہ اکبر. اور ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا. ان کے لیے بہت اچھی چیزیں بنواتا سلطان. غذا، کھانے، چیزیں اور چیزیں بنوا کے پھر ان کو بٹھاتا اور کہتا دیکھو میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. اتنا آزمودہ عمل ہے. زندگی کا کوئی منزل، کوئی کمال چاہیے. آپ کو عزت چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو شفا چاہیے، مقدمات سے خلاصی چاہیے، بڑا گھر چاہیے، بڑا در چاہیے، حج بیت اللہ کی زیارت چاہیے، حج عمرہ بار بار چاہیے. زندگی کی کوئی منزل ہے آپ کہتے ہیں ناممکن ہے. ایسے بچوں کو پکڑ، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کی خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پر وہ خطائیں نہیں ہوتی ہیں. ان لوگوں کو ان بچوں کو ان سے دعائیں کرائیں. انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے راز ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھے کمالات ہیں ان کی دعاؤں میں، انوکھی برکتیں ہیں. میں نے جس کو بھی بتایا، دیکھو حدیث میں آتا ہے اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، غور سے سننا اس حدیث کو، اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے تو اللہ بندوں کے گناہوں، اتنے گناہ کہ اللہ ایک قطرہ بارش کا نہ برساتا، سبزہ نہ ہوتا، چیزیں نہ ہوتی. اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے، یہ حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں اس کا مفہوم. کبھی ہم نے سوچا کہ ان بے زبانوں کی وجہ سے اور ان بچوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں اور بچے ہوئے ہیں، تو کبھی ان بے زبانوں اور بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں. آئیں پھر آج آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، بڑی کام کی چیزیں ہیں، بہت کام کی چیز ہے. انارکلی لاہور میں ہر بندہ شوق سے ایک فالودہ پینے جاتا ہے، اس کا نام ہے یوسف فالودے والا. آپ میں سے پتہ نہیں کسی کا واسطہ پڑا یا نہیں پڑا. انارکلی میں، لاہور میں فالودے کی اور دکانیں بھی ہیں. کسی نے اس سے پوچھا فالودے کی دکانیں تیرے مقابلے میں بڑی لگی، ناکام کیوں ہو جاتی ہیں اور تیرا ہی فالودہ بکتا ہے؟ یہ انارکلی کے تھانے کا SHO تھا، مجھے یاد ہے، مر گیا بیچارہ ریٹائر ہو کے. اس نے مجھے یہ بات بتائی. یہ تھانے کے ساتھ ہی اس کی دکان ہے آگے کر کے. اس نے کہا جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. بڑے کام کی بات ہے. جن بے زبانوں کی وجہ سے اللہ روزی دیتا ہے
ان کی روزی میں نے اپنے ذمے لے لی ہے. اس کے ذمے کیا؟ روزی تو اللہ کے ذمے ہے. کہا میں دو کام کرتا ہوں. ایک تو چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں. چھوٹے بچوں کو کھلاتا ہوں، ان سے دعا کراتا ہوں. اور ایک قبرستان کے کیڑے، چڑیاں، کوے، پرندے، ان کی غذاؤں کا اہتمام کرتا ہوں. ایک بچوں سے دعا کراتا ہوں. کرا کے دیکھو بچوں سے دعا. غریبوں کے بچے ویسے ہی بہت سارے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک گدھا ریڑی والا آیا، کہنے لگا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. میں کہ بچے کتنے ہیں؟ کہہ رہے آپ کی دعاؤں سے غالباً 8 یا 9 بچے اس نے بتائے. میں نے کہا 8 9 اسم اعظم تیرے پاس ہے، تو کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تیرے پاس اتنا کچھ ہے، تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. کہہ رہے کیا کروں؟ میں نے کہا دعا منگوانا آتی ہے؟ کہہ رہے نہیں، میں تو مولوی صاحب کو بلاتا ہوں، وہ ختم دے جاتے ہیں، دعا کر جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ کا بندہ وہی حلوہ خود کھا جایا کر، وہ روٹی خود کھا. کہنے لگا میں تو ان پڑھ ہوں. میں کہا گر میں بتاتا ہوں. تو بچوں کو سامنے بٹھا، میٹھی چیز پکواتا ہے پکوا، لیکن پہلے نہ کھلانا، بچے بھاگ جائیں گے، تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. اور سامنے رکھ، اور پھر جو اللہ سے مانگنا ہے، دولت، دنیا، چیزیں، نعمتیں، رزق، آخرت مانگ، اور بچوں کو کہے آمین کہے. اور وہ کبھی ادھر چھیڑیں گے، کبھی ادھر چھیڑیں گے. اللہ والے ان معصوموں کا عالم یہ ہے کہ ان کی غفلت کی آمین بھی اللہ کے ہاں قبول ہے. غفلت کی آمین بھی قبول ہے. غفلت کی آمین.